9 सफ़र ابن رشد کی وفات کا دن ہے۔ صحیح۔ 9 سفر 595 ہجری بمطابق 10 دسمبر 1198 عیسوی عالم اسلام کے نامور فلسفی، سائنسدان اور فلسفہ، طب، فلکیات اور فقہ کے ایک بہت بڑے ماہر ابن رشد کی تاریخ وفات ہے۔ ابن رشد کا پورا نام عبد الولید محمد بن احمد بن محمد رشد تھا۔ وہ 520 ہجری بمطابق 1126 عیسوی میں قرطبہ میں پیدا ہوئے۔ اس کی ابتدائی حالات کا تو علم نہیں، غالباً ابن طفیل نے اسے دربار الموحدون سے متعارف کرایا تھا اور اسی نے انہیں تحصیل علم کی طرف راغب کیا تھا۔ 565 ہجری 1169 عیسوی میں ابن رشد اشبیلیہ کا قاضی مقرر ہو گئے تھے اور 567 ہجری 1171 عیسوی میں وہ قرطبہ کے قاضی القضاء مقرر کیے گئے۔ 578 ہجری بمطابق 1182 عیسوی میں اسے ابو یعقوب یوسف نے اپنے طبیب خاص کی حیثیت سے مراکش طلب کر لیا۔ یہاں علماء دین نے ان کے جدید خیالات کے باعث سخت مخالفت کی، جس کے باعث انہیں واپس قرطبہ آنا پڑا، مگر یہاں بھی کفر کے فتووں نے ان کا پیچھا کیا اور آخر انہیں جلا وطن پر مجبور کر دیا گیا۔ اور خلیفہ نے بھی فلسفے کی تعلیم پر پابندی لگا دی، مگر بعد ازاں اس نے ابن رشد کو مراکش میں اپنے پاس بلا لیا، جہاں تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابن رشد کی تصانیف تحافتہ المتحفتہ، جو امام غزالی کی کتاب تحافتہ الفلاسفہ کا جواب تھا، اور انہوں نے ارسطو کی کتابوں کی شرحیں اور تفاسیر بھی لکھیں، اور سیاست کی شرح اور طب پر الکلیات مرتب کی۔ ان میں سے تحافتہ التحافتہ سب سے زیادہ اہم ہے، جس میں ان کے فلسفیانہ افکار کی جھلک ملتی ہے۔ انہی افکار کی بنا پر ابن رشد کو کئی مسلمانوں نے کافر قرار دیا اور ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے، بلکہ بعض معاملات میں تو عیسائیوں نے بھی ان کو کافر ٹھہرایا۔ دراصل ابن رشد جو تھے علماء کے اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے جو متمکلین تو نہیں تھے، مگر عقلیت پسند ہونے کے باعث مسلمہ عقائد کو فلسفے پر منطبق کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ الکندی، فارابی، ابن سینا، ابن ماجہ اور ابن طفیل اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی آخری کڑی ابن رشد ثابت ہوئے۔ مشرق میں چونکہ صوفیہ کا زور تھا، یعنی ابن عربی کے نظریات کا فروغ تھا، اور وسطی ممالک میں امام غزالی نے اس دبستان فکر کے خلاف محاذ کھول رکھا تھا، چنانچہ ابن ماجہ اور ابن رشد جیسے عقلیت پسند مفکرین کو مغرب کے دامن میں پناہ لینی پڑی، جس نے انہیں بڑی فراخ دلی کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ یہی وجہ ہے کہ علوم عقلیہ، سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغرب نے اور تصوف میں مشرق نے بڑی ترقی کی اور ان میں اپنا اپنا تشخص حاصل کر لیا۔ ابن رشد کا دعویٰ تھا کہ مذہب کے الہامی اصول و عقائد کے سوا ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ اسی طرح اس نے دنیا کو ارسطل تعلیت کی راہ دکھائی اور دنیا نے اسے ارسطو کا سب سے بڑا شاعر اور مفسر تسلیم کیا، یعنی جو ارسطو کی تعلیمات تھیں اس کو اس نے ڈیٹیل، اس کی تفصیل جو ہے بیان کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ارسطو کیا کہتا ہے۔ ابن رشد فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ سائنسدان اور ماہر فلکیات بھی تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جس نے سورج میں موجود دھبوں کا ذکر کیا تھا۔ یہ دھبے اس نے دوربین کے بغیر دیکھے۔ طب میں بھی اس نے خاطر خواہ اضافے کیے اور ادویات کے ان خواص کا ذکر کیا تھا جنہیں اب تجربات سے ثابت کیا جا چکا ہے۔ ابن رشد 9 سفر 595 عیسوی بمطابق 10 دسمبر 1198 عیسوی کو وفات پائی۔ آج ابن رشد کی وفات کا دن۔ جی